تو میری قسم نہیں ٹوٹی. اگر میری قسم ٹوٹتی بھی تو 10 مساکین کو 2 وقت کا کھانا میں کھلا دیتا یا 3 روزے رکھ لیتا. قسم کا کفارہ کیا ہے مجھے معلوم ہے نا. اب مجھے تم سے تو دین سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال اس نے صحابی رسول سیدنا امیر معاویہ کو فرعون شام کہا. ذرا بتاؤ مسلمانوں, تمہارے کلیجے لرزتے نہیں ہیں؟ مجھے کہتے ہو گالیاں دیتا ہے, سخت زبان بولتا ہے. یہ لائیو میں آ کے علماء کو گالی دیں, صحابہ کو گالی دیں, شیخین کو گالی دیں, مساجد کی بے حرمتی کریں, مقدسات اہل سنت کو برا بھلا کہیں. یہ پکے مسلمان. اگر میں نے ان جیسے گستاخان صحابہ و گستاخان امہات المومنین کو برا کہا تو لوگوں کو میری باتیں چھپتی ہے. اب کیا کر رہے ہیں بے روزگاروں کا یہ ٹولہ. اچھا ایک بات دیکھیں آپ, اللہ یاری کے جتنے بھی مناظرے ہوئے ہوں گے اس سے پہلے, تو ڈائریکٹ یہ ہوا کہ بھئی دعوت دی گئی, لائیو آئے, مناظرہ ہوا. یہ مناظرہ ایسا ہے کہ 1 مہینے سے اس کا درد سر بنا ہوا ہے. کتنے لوگوں کو لائیو لاتا ہے, اس پر تبصرہ کرتا ہے, ان ٹچے لوگوں سے میرے بارے میں رائے لیتا ہے, جو خود میرے سامنے اگر بیٹھ جائیں تو ہیبت سے ہگ مار دیں گے. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. اس کا نمونہ دیکھ لینا دھاراوی کے مناظرے میں, جب یہ سنترا بیٹھا ہوا تھا, یہ اترنگی, سترنگی, نارنگی, بجرنگی, اس کو میں نے کرسی سے کس طرح ذلیل کر کے اٹھایا تھا. یہ 2 ٹکے کے لوگ ہمارے سامنے بیٹھیں گے, خبیث کہیں گے. کوئی حیثیت ہے ان کتوں کی, ان خنزیروں کی, ان سوروں کی؟ گالیاں دیتا. تو کیا کروں, آرتی اتاروں؟ حرام زادوں, صحابہ کو برا بھلا کہو اور ہم چپ رہیں. پھر ہمارا مر جانا اچھا ہے اسی زندگی سے. خدا کی قسم, خدا وحدہ لا شریک کی قسم, رسول اللہ کے کسی ساتھی پر ہم تنقید برداشت نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ہمارے نزدیک وہ اللہ کا انتخاب ہے. تنقید سے بالا تر جماعت ہے, ان سے محبت کا حکم ہے. ان کے آپسی مسائل میں پڑھنے کا ہم جیسے ٹچوں کو کوئی حق نہیں ہے. سب اللہ کے حوالے کر دو, سب حق ہے, سب صحیح ہے. جو ان میں بڑا ہے وہ زیادہ حق پر ہے, دوسرا خطائی اجتہادی پر ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں سب کو اجر ملنے والا ہے, سب جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں. تم یہاں پر آپس میں بحثیں کر کے ایک دوسرے کے جو ہے گٹیا دبا رہے ہو. یہ بے وقوفی چھوڑو اور امت کو اس میں الجھانا چھوڑ دو. تو بہرحال عزیزان ملت اسلامیہ, اب مولوی نجیس العین صاحب روزانہ تبصرہ کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ ٹاپک لاتے ہیں. ان کا چینل آپ دیکھیں گے, دیکھو میں نے بہت تھوڑی چیزیں دکھائی ہے تفصیل. مجھ سے کہتے ہیں کہ کتنی بات بدلا. بات بدل کیوں رہی ہے؟ جب تم لائیو آ کر کچھ حرکت کرتے ہو تو اس حساب سے مجھے پھر اگلا قدم اٹھانا پڑتا ہے. تو اس میں بات بدلنا کہاں ہے؟ سیدھا میں نے 19 اپریل کو چیلنج دیا کلکتہ میں, اس نے قبول کیا. بابا کو ماڈریٹر کہا, میں نے جب تک کچھ کہا نہیں, شرائط مناظرہ لکھ کر دیا. تو جب میں نے شرائط مناظرہ لکھ کر دیا, پڑھ کر سنایا, کچھ شرائط کو غیر مبدل کہا, تو اس پہ تبصرہ کس سے ہو رہا ہے؟ اللہ اس سے ہو رہا ہے, مولوی نجیس العین سے, گھامڑ سے, جو مارے ہیبت کے ہاں صحیح ہے. عجیب بات ہے. تو اس سے تبصرہ ہو رہا. پھر اس کے بعد معاملات جیسے جیسے الجھتے گئے, پیچیدہ ہوتے گئے, تم جیسے جیسے لائیو آتے گئے, بکواسات کرتے گئے, اس کے آپریٹر نے میری تصویریں بگاڑی. بابا کچھ کلپیں کاٹ کر چھانٹ کر یہاں سے وہاں سے قسم کھایا 10 کو. ارے دکھا دے کہاں میں نے قسم کھایا کہ میں لائیو آ کے شرطوں پر بات کروں گا, تیرے وزن کے برابر میں تجھے پیسہ دوں گا. بالکل نہیں کہا. میں نے 2 باتوں پر قسم کھائی کہ ناموس صحابہ کے لیے میں ہمیشہ تیار ہوں. دوسرا یہ کہ میں 10 کو ویڈیو ڈالوں گا جو واقعی میں نے بنائی اور میری جانب سے پوری کوشش کر کے میں نے ٹیم کو دیا, لیکن وہ حضرات اپلوڈ نہیں کر پائے. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس پر معاذ اللہ قسم توڑنے کا حکم نافذ ہوتا ہو, حکم لگتا ہو, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال اب یہ بے روزگار مولوی نجیس العین صاحب ذاتیات پر اتر آئے. ابھی حال فی الحال میں انہوں نے میری 2000 کی قربانی پر تبصرہ کیا. بتاؤ, بولے 2,000 لے رہے ہیں تو کل ملا کے 14. کچھ یہ رکھتے ہیں, کچھ سامنے جہاں لوگ ارینج کرتے ہیں ان کو دیتے ہیں, پھر اس میں جانور لینا, پھر قصائی کا پیسہ, پھر کیسے ہوتا ہے. بابا نجیس العین اور جتنے بھی رافضی ٹولہ ہیں, یہ پورے رافضی ہے, سنیوں اچھے سے سمجھ جاؤ. ذرا دیکھیے ان کے ہندوستان میں جو رافضیت کے بڑے پرچارک ہیں, نام دیکھ لیجئے, فیس بک آئی ڈی پر ہے. میں تو نام لینا بھی پسند نہیں کرتا. گندوڑا میں بول رہا ہوں, اس میں کچھ آ رہا ہے کیا؟ آ رہا ہے. اچھا تو دیکھو فیس بک پر 1600 روپے میں قربانی کر رہے ہیں. رافضیت کے بہت بڑے پرچارک ہیں. جھانسی مناظرے میں تشریف فرما تھے اپنے وجود نامسعود کے ساتھ. تو اب ان سے پوچھو 11,200 میں ایک جانور, اس میں کچھ تمہارا اپنا فائدہ,
ہر تنظیم رکھتی ہے. آپ گھر بیٹھے پیسہ دے رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اب آگے یہ کام کرنا ہے, پہنچانا ہے, ٹرانسپورٹیشن ہے, لوگوں سے وصولنا ہے, اس کے لیے آدمی رکھنا ہے, تو دو پیسہ کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی تنظیم, تاکہ اس سے دینی کام آگے بڑھے. تو ان کا 1600 میں کیسے ہوا؟ ان سے پوچھنے کی ہمت ہے نرجس العین صاحب؟ میرا تو پھر بھی ان سے ایک حصہ 400 زیادہ تھا. ذرا پوچھئے, تو جو جواب ان کا ہوگا میرا جواب تیار ہے. سنیوں, اسی لیے تو بار بار کہتا تھا میں, دیکھو بزرگان دین جنہوں نے ہندوستان میں اسلام پھیلایا, اپنی